جس دن ہمارے نبی ہجرت فرما رہے تھے، یکم ربیع الاول 14 ہجری پیر کا دن، تو آپ غار ثور سے نکلے۔ تہجد کے وقت تو آپ نے مکے کی طرف دیکھا تو کہیں کہیں چراغوں کی لو تھی، ہلکی پھلکی مدھم روشنی۔ تو آپ نے اسے دیکھا اور کہا، اے مکہ، تو مجھے کتنا محبوب تھا اور تو کتنا خوشبودار پاکیزہ تھا، میری قوم مجھے نہ نکالتی، میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ سبحان۔ اس وقت یہ آیت اتری، کیونکہ وطن چھوڑنا جب نبی پہ اتنا صدمہ ہے، تو جنہوں نے گھر چھوڑے ہجرت کے وقت ان پہ کیا بیتی ہوگی، یہ تو نبی کے جذبات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، جس رب نے آپ پہ قرآن اتارا ہے آپ کو عزت سے واپس لائے گا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 3 آدمی قریش کے ڈر سے غار میں چھپے ہوئے ہیں، 3 راتیں 2 دن، پھر ایک راہبر منگواتے ہیں، پھر راستے بدلتے ہیں، چپ کے مدینہ پہنچتے ہیں، تو خیال تو آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو 8 ہجری میں آپ نے 10 رمضان کو مکہ سے کوچ کیا، 10,000 کے لشکر کے ساتھ۔ رمضان کے دن تھے جب آپ عسفان پہنچے تو آپ نے پانی منگوایا اور سب کے سامنے روزہ افطار کیا، روزہ توڑ دیا۔ تو سب نے توڑ دیا، کچھ نے نہیں توڑا۔ تو جب لشکر خیمہ زن ہونے لگا اور خیمے گاڑنے لگا تو روزے والے تو گرے پڑے تھے، تو جنہوں نے روزہ کھول دیا تھا انہوں نے سارے اونٹ باندھے، گھوڑے باندھے، خیمے لگائے۔ تو آپ نے فرمایا، آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے بہت آگے چلے گئے۔ وہاں سے پھر آپ پہنچے مر الزہران۔ مر الزہران یہ پرانا نام ہے، آج کل اسے وادی فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کوئی عرب عورت نہیں تھی، ایک ترک خاتون تھی، اور ترکی حکومت جب تھی عرب پر تو اس نے یہ سارا علاقہ خرید کے وقف برائے حرم کر دیا تھا، تو اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا وادی فاطمہ۔ تو پوری ویڈیو ضرور سنیے اور ایمان کو تازہ کریں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔